السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ آج میں اپنے بیان میں علم غائب کا تذکرہ کروں گی۔ علم غائب یعنی غائب کا علم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا ایک معجزہ علم غائب بھی ہے۔ علم غائب تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں اور رسولوں کو علم غائب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، علم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم غائب ہے، وہ اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں غائب کی خبریں اپنی امت کو دیں۔ قرآن مجید میں سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ۔ یہ غائب کی خبریں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ان چند غائب کی خبروں کا تذکرہ کروں گی جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سن 614 میں روم اور فارس کے دونوں بادشاہوں میں ایک جنگ عظیم شروع ہوئی۔ بادشاہ فارس کی فتح ہو گئی اور بادشاہ روم کا لشکر بالکل ہی مغلوب ہو گیا، یعنی غالب مغلوب ہو گیا۔ ہجرت کے بعد قریش کی تباہی، فتح مکہ کی پیش گوئی، جنگ بدر میں فتح کا اعلان، یہودی مغلوب ہو گئے، قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور غائب کی خبریں صرف انہی جنگوں کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں تھی جو عہد نبوی میں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد خلفاء کے دور خلافت میں عرب و عجم میں جو بھی خون ریز لڑائیاں ہوئیں، ان کے متعلق بھی قرآن مجید نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ قرآن میں ان جنگوں کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے، قُل لِّلْمُحَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ۔ جہاد میں پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم کو ایک سخت جنگجو قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تم لوگ ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ دین جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ احادیث سے بھی غائب کی خبروں کا اشارہ ملتا ہے۔ اسلامی فتوحات کی پیشن گوئیاں، کیسر و کسریٰ کی بربادی، یمن، شام، عراق فتح ہوں گے، بیت المقدس کی فتح، فاتح خیبر کون ہوگا، ترکوں سے جنگ، کون کہاں مرے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوگی، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے، حضرت علی کی شہادت کیسے ہوگی۔ خود اپنی وفات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے ہی سب کو بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کا اعلان پہلے سے کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، جب تم واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ سنایا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز پڑھی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے، پھر عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس دن بھر کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ جس نے زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے۔
پھر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔